وعلی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My honorable subscribers, my friends, followers, حاضرین و سامعین و ناظرین, السلام علیکم. I am Abdul Mannan Darwish speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. امید ہے آپ تمام احباب باخیریت ہوں گے. آج ہم جس موضوع پہ اپنے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں آپ کو بتا سکوں گا. یہ جو بات ہے, روزانہ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں, ریڈیو ٹی وی وغیرہ جو اخبارات پڑھتے ہیں, جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا جنہوں نے کاموں پہ جلدی نہیں جانا ہوتا, تو خاص طور پہ میری دلچسپی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے آج کون سا دن انٹرنیشنل لیول پہ منایا جا رہا ہے یا اس دن کی اہمیت کیا ہے. کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے. آج بھی میں نے اپنی روٹین میں صبح وہ چینل وغیرہ سننے شروع کیے. بڑی لمبی لمبی باتیں ہو رہی تھیں. آج ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے, مینٹل ہیلتھ ڈے ہے, کیا ہے, ادھر ادھر سے میسیجز وغیرہ آ رہے تھے. خیر وہ کیونکہ انہوں نے بھی اپنی کمائی جاری رکھنی. وہ جو پنجابی میں کہتے صبح صبح بونی کرنی سے, وہ بونی کر رہے تھے لوگ. خیر سن لیا. اچانک کچھ گھنٹے کے بعد میرے بہت عزیز دوست ساتھی جو بھی کہیں, ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا, کھانا پینا, سونا جاگنا اس مشن کے لیے وقف کر رکھا ہے. ہم آپ سب ہم اس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا وہ ایک تو مینٹل ہیلتھ والے کہہ رہے تھے. کہتے نہیں. اور انہوں نے پھر جو کہا نا, میں اس وقت سن کے ہل گیا ایک دفعہ کہ آج ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کی 3ری برسی ہے. وہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کون تھے؟ اور اسی وقت مجھے حضرت علامہ کی وہ بات یاد آئی. بلکہ مولانا الطاف حسین حالی نے جو بات فرمائی تھی اور حضرت علامہ نے جو باتیں فرمائی تھی, وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا. حضرت علامہ فرماتے وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کارواں تو گیا سو گیا, احساس ضیاء جاتا رہا. کون نہیں جانتا ڈاکٹر عبد القدیر, دا گریٹسٹ ہیرو آف مسلم ورلڈ. مسلمانوں کے اس سے بڑا ہیرو کوئی ہو سکتا؟ 1 اپریل 1936 کو پیدا ہونے والے, اعلیٰ تعلیم کے بعد, یہ لمبی تفصیل تو آپ خود کوشش کریں نا, میں بھی کوشش کروں گا سمجھیں. بیرونی ممالک میں جب گئے, انہوں نے جو اٹامک یہ جو فیلڈ تھی اس کو منتخب کیا اپنے لیے, بہت زیادہ تعلیم حاصل کی بہت, اور پھر اچانک غائب ہو گئے. 23 سال کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے. جو اینٹی مسلم ہمارے دشمن تھے ان کو تو پتہ تھا کہ ان میں وہ ٹیلنٹ اور صلاحیت موجود ہے کہ جب چاہیں ایٹمی ہتھیار, ایٹم بم بنائیں, کچھ بھی بنانا چاہیں گے. اس بندے کو یا تو قتل کر دیا جائے یا ادھر خرید کے رکھ لیا جائے. لیکن وہ مسلمان اور پاکستانی مسلمان تھے نا, نہیں بکے. 23 سال غائب رہنے کے بعد اچانک پاکستان میں آ گئے اور یہاں کام شروع کر دیا. کیا کام شروع کر دیا یہ کسی کو نہیں پتا تھا. ہم نے بھٹو صاحب کے دور میں یہ دیکھا ہوا, ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے انہوں نے
جب فرانس سے ری پروسیسنگ ایٹمی پلانٹ خریدنے کی کوشش شروع کی تو کس طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ اور ان کے جو یہاں جوتی چاٹ ہوتے ہیں ان کی طرف سے کس قدر مخالفت کی گئی تھی، مجھے اب تک یاد ہے۔ ان کا وزیر خارجہ اس دور میں ہینری کسنجر ایک یہودی تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے یہ لائن نہ چھوڑی، ایٹم بم بنانے کا، ایٹمی ہتھیار بنانے کا خیال نہ ترک کیا تو ان کی امداد بند کر دی جائے گی، یعنی کہ رزق بند کر دیا جائے گا، رازق یہ جو ہوئے۔ اور عظیم بھٹو صاحب نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا، وہ مجھے خود پتا، میں نے خود خبریں سنی کہ جاؤ بند کر سکتے ہو تو کر لو، ہمارا رازق وہ ہے جو اوپر بیٹھا۔ پھر کیا ہوا؟ آخر 28 مئی 1999 جب وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اس وقت نہ بھٹو صاحب تھے نہ کوئی، لیکن ان سب کی روحیں موجود تھیں۔ بہت لمبی کہانی۔ اب ہر ایک، جب کوئی دکان چل پڑے، کوئی گھر بھر جائے، ہر ایک کے منہ میں پانی آتا، میں نے ہی تو یہ کیا، میں نے ہی تو وہ کیا۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ پھر جب یہ 9/11 کا ایک ڈرامہ رچایا گیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلم کشی کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور جب وہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا، ہر محکمے کو، ہر ایک کو حکم دیا گیا کہ امریکہ کی سپورٹ میں بڑی بڑی ریلیاں نکالیں، واک کریں۔ ایک واک اسپیشل ایجوکیشن کی طرف سے بھی کی گئی تھی، ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن، جس میں میں اور میرے بہت سارے، ہم بلائنڈ اور ڈسیبل، واضح بات ہے وہ ہمارا ہی محکمہ تھا، ہم اس میں شامل تھے۔ اور جب مجھے تھوڑا سا موقع ملا تھا BBC ٹی وی پہ بات کرنے کا، تو میں نے وہاں بھی جو بات کی تھی کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو گیا، لیکن جب ہم یہ اس جو واقعے کی یاد میں لمبے لمبے پروگرام کر رہے ہیں، جو کچھ ہے، کبھی ہم فلسطین اور کشمیریوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میں نے صرف یہی کہا کہ میری ایک اپروچ ہے، ایک میری خواہش ہے، ریکویسٹ کہہ لیں، جو کہہ لیں، کہ ان مظلوموں کے بارے میں بھی تو سوچ لیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس واک کو لیڈ کیا تھا۔ 2011 میں ایک ایسا NGO کا پروگرام تھا، واضح بات ہے کیونکہ میری ساری عمر اس طرح سے معاملات میں گزری۔ کون سی NGO تھی، کیا تھا وہ، ایک بے مقصد بات ہے، اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب چیف گیسٹ تھے، اور گوہر ایوب صاحب بھی تھے، کیونکہ گوہر ایوب کا اپنا ایک بیٹا ڈیف اینڈ ڈم تھا، وہ ڈیف اینڈ ڈم کا پروگرام تھا، تو اس میں ڈاکٹر صاحب تھے۔ جب تشریف لائے، میں نے بھی ہاتھ ملایا۔ اب اس وقت وہ تصویریں بنانے کا وہ تو دور نہیں تھا۔ جب انہوں نے چیف گیسٹ کے طور پہ تقریر کی، وہ بات ہے نا، اصل وہ غور سے، آپ کو یاد ہوگا جن کو اللہ نے تاریخ سے وابستہ رہنے کا یا تاریخ کو پڑھنے کا موقع دیا، پرویز مشرف کے دور میں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بن چکی ہے، اب کسی طرح ڈاکٹر قدیر کو حاصل کیا جائے، جس طرح یہ ایمل جانشی اور یہ پرویز مشرف کے دور میں اور کچھ ہوا تھا یا نہیں، لاتعداد لوگوں کو امریکہ کے کہنے پہ یہاں وہ آتے تھے، ان کو پکڑ کے وہاں بھیج دیا جاتا تھا، گوانتانامو بے، وہ جو ان کا سب سے بڑا بدترین قید خانہ تھا، کیوبا میں تھا، وہاں ان کو مارا جاتا، جو ایذا دیے جاتے، سزائیں دی جاتی۔ ایبل کانچی کو کس طرح سے، جب امریکہ کا جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ کھڑا تھا، ہیلی کاپٹر DG خان جاتا اور ہوٹل سے ایمل کانچی کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیتا، اور چند ہفتوں کے بعد اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔
ہم کتنے اپنے ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، یا ہم مسلمان ہیں، چلیں جو بھی ہو۔ اس تقریب میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ شور مچا کہ پاکستان نے جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ ایران اور نارتھ کوریا کو اسمگل کی ہے، بس ہم نے کہہ دیا، ہمارے پاس کوئی دلیل ہو نہ ہو کہہ جو دیا، بس کافی ہے۔ ہمارے جو گماشتے یہاں ادھر ادھر بیٹھے، باقی امپلیمنٹ وہ خود کرتے ہیں۔ اب شور مچنا شروع کس نے کیا، کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگوں کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، میں نے خود اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا اس بات کا کہ یہ سارا کام میں نے ہی کیا تھا تاکہ کوئی اور بے گناہ نہ مارا جائے۔ یہ باتیں میں نے خود سنی ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، پھر 10 اکتوبر جو آج 10 اکتوبر 2021 جب اچانک خبر آئی کہ ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے ہیں، معمولی سی خبر ایسی بتا دیں، تو جیسے کوئی پرائم منسٹر مر جائے، کسی ملک کا پریزیڈنٹ مر جائے، ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں مر گئے۔ کل کو مودی مرے گا تو مودی کے مرنے کی بھی اسی طرح خبر نشر کی جائے گی نیوز ہیڈ لائن میں۔ وہ ایک چھوٹی سی خبر بتا دیں، بعد میں جنازہ کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، کوئی بات نہیں بتائی گئی، لیکن وہ تو عوام کے دلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فیصل مسجد میں جب جنازہ ہوا، لاکھوں نہیں تو ہزار لوگ موجود تھے۔ کس حکومت کا، کس پارٹی کا وہ دور تھا، ذرا ضرور یاد کرنا۔ پریزیڈنٹ صاحب موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب موجود تھے؟ نہیں، تو ادھر ادھر کے منسٹر یہ وہ اپنے معافی ضمیر کی وجہ سے وہ چلے گئے ہوں تو چلے گئے ہوں، لیکن لاتعداد لوگ تھے۔ وہ بات پھر کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو تو تمہیں ایک دفعہ مرنا ہوگا، لیکن وہ کسی کے مارنے سے تو نہیں مرے تھے، وہ تو رضا الہی، جب اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا لے لیا تو جنت الفردوس میں ان کو واپس بلا لیا۔ تو بہرحال آج ہم تیسری برسی کے موقع پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر جب تک مسلمان رہیں گے باعزت زندگی گزارنے کی سوچا کریں گے، تو جب جو خاص لوگ ہوں گے ان میں ڈاکٹر قدیر صاحب کا نام، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر، قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، اور جو کچھ بھی ہوا شاہ سعود یا جمال عبد الناصر، وہ ایک محدود حد تک کے لیڈر تھے، محدود لوگوں کے لیے لیڈر تھے، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ایک ورلڈ وائڈ ہیرو، تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ جو ہم کہتے ہیں وی ہیو 57 مسلم کنٹریز، 57، وہ پھر وہی بات ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ ان 57 کنٹریز میں 57 ممالک میں کیا پڑا ہوا، یہی کچھ ہی پڑا ہوا۔ بہرحال چند باتیں میں نے جو کہنی تھی وہ کہہ دی، اور آخر میں ہم پھر یہی دعا کریں گے، انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الظالمین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الفاسقین، انت مولانا ونصرنا علی القوم المنافقین۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔